اہم خبر دیں 10 پاکستانی صحافیوں کا دورہ اسرائیل۔ اسرائیلی اخبار اسرائیل ہیوم نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی وفد گزشتہ پیر اسرائیل پہنچا۔ وفد میں 2 خواتین سمیت 10 صحافی شامل تھے۔ سیکیورٹی کے پیش نظر وفد کے پاسپورٹ پر داخلے یا خروج کی کوئی سٹیمپ نہیں لگائی گئی۔ دورے کا اہتمام شراکہ نامی اسرائیلی تنظیم نے کیا، جس کا مقصد جنوبی ایشیا اور اسرائیل کے مابین تعلقات ہموار کرنا ہے۔ وفد میں اسلام آباد ٹیلی گراف کے ایڈیٹر کیسر عباس بھی شامل تھے، جن کا مختصر انٹرویو بھی شائع کیا گیا۔ پاکستانی وفد اپنا دورہ مکمل کر کے اسلام آباد واپس پہنچ چکا ہے۔ اسرائیلی اخبار کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے 10 پاکستانی صحافیوں کا دورہ اسرائیل، 2 خواتین سمیت 10 پاکستانی صحافیوں کا وفد گزشتہ پیر اسرائیل پہنچا۔ مزید اس سے متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ اس حوالے سے 10 پاکستانی صحافیوں کا دورہ اسرائیل، اسرائیلی اخبار اسرائیل ہیوم نے دعویٰ کیا ہے پاکستانی وفد گزشتہ پیر اسرائیل پہنچا۔ وفد میں 2 خواتین سمیت 10 صحافی شامل تھے۔ سیکیورٹی کے پیش نظر وفد کے پاسپورٹ پر داخلے یا خروج کی کوئی سٹیمپ نہیں لگائی گئی۔ دورے کا اہتمام شراکہ نامی اسرائیلی تنظیم نے کیا، جس کا مقصد جنوبی ایشیا اور اسرائیل کے مابین تعلقات ہموار کرنا ہے۔ وفد میں اسلام آباد ٹیلی گراف کے ایڈیٹر کیسر عباس بھی شامل تھے، جن کا مختصر انٹرویو بھی شائع کیا گیا۔ پاکستانی وفد اپنا دورہ مکمل کر کے اسلام آباد واپس پہنچ چکا ہے۔ اسرائیلی اخبار نے بڑا دعویٰ کر دیا، کہا کہ 2 خواتین سمیت 10 صحافیوں نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے۔ پاکستانی وفد اپنا دورہ مکمل کر کے اسلام آباد واپس پہنچ چکا ہے۔ اسرائیلی اخبار کی جانب سے دعویٰ کیا گیا 10 پاکستانی صحافیوں کا دورہ اسرائیل۔ اسرائیل ہیوم نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی وفد گزشتہ پیر اسرائیل میں پہنچا۔ زمان مغل ہمارے نمائندے مزید بتائیں گے۔ زمان بتائیے گا۔ بالکل، یہ چینی اخبار کی طرف سے حیران کن دعویٰ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، جس میں یہ اعادہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے کچھ جرنلسٹ تھے، جس میں 2 خواتین بھی تھی، جنہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے، اور مقصد یہ تھا کہ اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو بہتر طریقے سے استوار کیا جائے، لیکن ان کے پاسپورٹ کے اوپر نہ کوئی انٹری کی سٹیمپ ہے، نہ کوئی ایگزٹ کی سٹیمپ ہے، اور اس کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے یہ چیزیں جو ہیں وہ سٹیمپ وغیرہ نہیں لگائی گئی، لیکن ابھی تک جو ہے کسی بھی سرکاری یا غیر سرکاری ذریعے سے اس معاملے کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کہ پاکستانی وفد جو جرنلسٹ کا ہے اس نے اس حوالے سے کوئی دورہ کیا ہے۔ جی زمان، لیکن دوسری جانب ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے آج ہی غالباً کسی بھی ڈیلیگیشن کے حوالے سے جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے تردید کی ہے اس کی کہ کوئی وفد نہیں گیا ہے۔ جی بالکل، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پاکستان کے کسی بھی ادارے سے، سرکاری یا غیر سرکاری ادارے سے ابھی تک اس معاملے کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی ہے کہ پاکستان کے جرنلسٹ کا کوئی ایسا وفد جو ہے وہ گیا ہے یا کسی نے وزٹ کیا ہے، اور دفتر خارجہ کی جو تردید ہے وہ بھی اسی کی ہی ایک کڑی ہے۔ جی زمان، یہ کہیے گا کہ کیا اس حوالے سے حکومت پاکستان کیا پالیسی رکھتی ہے اسرائیل کے ساتھ؟ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے، اور اس میں اگر کوئی ڈیلیگیشن جانا چاہتا ہے یا جاتا ہے یا ماضی میں کوئی گیا ہے نہیں گیا ہے، اس حوالے سے کچھ کہیں گے آپ؟ جی بالکل، پاکستان کی جو سرکاری سطح پر پالیسی ہے، کیونکہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ جو خفیہ طریقے سے کسی وفد کا جانا ہے وہ ممکن نظر نہیں آتا، لیکن کبھی کبھی یہ چیزیں گوئیاں سامنے آتی ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کچھ چیزیں چل رہی ہیں، تو اگر اس کو تسلیم کیا جاتا ہے تو خاموشی سے کوئی اپنے جو لوگ ہیں ان کا وزٹ کروایا جائے، لیکن سرکاری سطح پہ ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ جی سید سے زمان، یہ بھی بتائیے گا ٹیلی گراف کے ایڈیٹر جو ہیں کیسر، ان کا ایک انٹرویو بھی، چھوٹا سا انٹرویو شائع کیا گیا ہے اسرائیلی اخبار کی جانب سے، کیا ان کی جانب سے کسی قسم کی تصدیق یا تردید ابھی تک سامنے آئی ہے اس دورے کے حوالے سے؟ ہم نے کوشش کی ہے ان سے بھی رابطہ کرنے کی، براہ راست ان سے رابطہ نہیں ہو سکا ہے، لیکن ان کے جو قریبی حلقے ہیں ان کی جانب سے ابھی تک اس کی کوئی تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی ہے۔ زمان، یہ بھی کہیے گا کہ یہ جو 10 رکنی وفد ہے، اس سے متعلق کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈیلیگیشن تھا اس میں جو صحافی شامل تھے یہ انٹرنیشنل میڈیا سے وابستہ، یعنی کہ ان کا تعلق پاکستان سے ہو لیکن وہ انٹرنیشنل میڈیا سے وابستہ تھے یا پھر پاکستانی اداروں سے منسلک تھے؟ بالکل، اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا سے وابستہ ہے اور کچھ پاکستانی جو ادارے ہیں، میڈیا کے اشاعتی ادارے ہیں، ان سے وابستہ ہیں، لیکن ان میں سے کسی بھی شخص نے ابھی تک اس معاملے کے اوپر کوئی لب کشائی نہیں کی ہے، نہ تصدیق، نہ تردید، اور نہ ہی انہوں نے کہ اسرائیل کے وزٹ کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے کوئی بات کی ہے کہ انہوں نے کوئی اسرائیل کا دورہ کیا ہے۔ بہت شکریہ زمان مغل، اس متعلق آگاہ کر رہے تھے۔ اہم خبر دیں 10 پاکستانی صحافیوں کا دورہ اسرائیل۔ اسرائیلی اخبار اسرائیل ہیوم نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی وفد گزشتہ پیر اسرائیل پہنچا۔ وفد میں 2 خواتین سمیت 10 صحافی شامل تھے۔ سیکیورٹی کے پیش نظر وفد کے پاسپورٹ پر داخلے یا خروج کی کوئی سٹیمپ نہیں لگائی گئی۔ دورے کا اہتمام شراکہ نامی اسرائیلی تنظیم نے کیا، جس کا مقصد جنوبی ایشیا اور اسرائیل کے مابین تعلقات ہموار کرنا ہے۔
वफ्द में इस्लामाबाद टेलीग्राफ के एडिटर कैसर अब्बास भी शामिल थे, जिनका मुख्तसर इंटरव्यू भी शाया किया गया। पाकिस्तानी वफ्द अपना दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद वापस पहुंच चुका है। इसराइली अखबार की जानिब से यह दावा किया जा रहा है 10 पाकिस्तानी सहाफ़ियों का दौरा इसराइल, 2 ख़वातीन समेत 10 पाकिस्तानी सहाफ़ियों का वफ्द गुज़िश्ता पीर इसराइल पहुंचा। मजीद इससे मुतल्लिक आपको आगाह करें कि इस हवाले से 10 पाकिस्तानी सहाफ़ियों का दौरा इसराइल। इसराइली अखबार इसराइल ह्यूम ने दावा किया है पाकिस्तानी वफ्द गुज़िश्ता पीर इसराइल पहुंचा। वफ्द में 2 ख़वातीन समेत 10 सहाफ़ी शामिल थे। सिक्योरिटी के पेश नज़र वफ्द के पासपोर्ट पर दाखिले या खरूज की कोई स्टैंप नहीं लगाई गई। दौरे का एहतमाम शराका नामी इसराइली तंजीम ने किया, जिसका मकसद जनूबी एशिया और इसराइल के माबैन ताल्लुकात हमवार करना है। वफ्द में इस्लामाबाद टेलीग्राफ के एडिटर कैसर अब्बास भी शामिल थे, जिनका मुख्तसर इंटरव्यू भी शाया किया गया। पाकिस्तानी वफ्द अपना दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद वापस पहुंच चुका है। इसराइली अखबार ने बड़ा दावा कर दिया, कहा कि 2 ख़वातीन समेत 10 सहाफ़ियों ने इसराइल का दौरा किया है। पाकिस्तानी वफ्द अपना दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद वापस पहुंच चुका है। इसराइली अखबार की जानिब से दावा किया गया 10 पाकिस्तानी सहाफ़ियों का दौरा इसराइल। इसराइल ह्यूम ने दावा किया कि पाकिस्तानी वफ्द गुज़िश्ता पीर इसराइल में पहुंचा। जमान मुगल हमारे नुमाइंदे मजीद बताएंगे। जमान, बताइएगा। बिल्कुल, ये चाइनी अखबार की तरफ से हैरान कुन दावा जो है वो सामने आया है, जिसमें ये अदा किया गया है कि पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट थे, जिसमें 2 ख़वातीन भी थी, जिन्होंने इसराइल का दौरा किया है और मकसद ये था कि इसराइल के साथ जो तल्लुकात है उनको बेहतर तरीके से इस्तवार किया जाए। लेकिन इनके पासपोर्ट के ऊपर ना कोई एंट्री की स्टैंप है, ना कोई एग्जिट की स्टैंप है, और इसके हवाले से ये बताया गया कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें जो है वो स्टैंप वगैरह नहीं लगाई गई। लेकिन अभी तक जो है किसी भी सरकारी या गैर सरकारी जरिए से इस मामले की तस्दीक नहीं हो सकी है कि पाकिस्तानी वफ्द जो जर्नलिस्ट का है उसने इस हवाले से कोई दौरा किया है। जी जमान, लेकिन दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से आज ही गालिबन किसी भी डेलीगेशन के हवाले से जब ये बात हुई तो उन्होंने तरदीद की है इसकी कि कोई वफ्द नहीं गया है। जी बिल्कुल, मैंने पहले भी अर्ज किया कि पाकिस्तान के किसी भी इदारे से, सरकारी या गैर सरकारी इदारे से अभी तक इस मामले की कोई तस्दीक नहीं की गई है कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट का कोई ऐसा वफद जो है वो गया है या किसी ने विजिट किया है, और दफ्तर खारजा की जो तरदीद है वो भी उसी की ही एक कड़ी है। जी जमान, ये कहिएगा कि क्या इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान क्या पॉलिसी रखती है इसराइल के साथ, पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, और उसमें अगर कोई डेलीगेशन जाना चाहता है या जाता है या माजी में कोई गया है नहीं गया है, इस हवाले से कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की जो सरकारी सतह पर पॉलिसी है, क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता है, तो ऐसी सूरत में जो है वो जो खुफिया तरीके से किसी वफद का जाना है वो मुमकिन नजर नहीं आता। लेकिन कभी कभी ये चीजें सामने आती हैं कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से कुछ चीजें चल रही हैं, तो अगर उसको तस्लीम किया जाता है तो खामोशी से कोई अपने जो लोग हैं उनका विजिट करवाया जाए, लेकिन सरकारी सतह पे ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। जी सैयद सलमान, ये भी बताइएगा, टेलीग्राफ के एडिटर जो हैं कैसर, उनका एक इंटरव्यू भी, छोटा सा इंटरव्यू शाया किया गया है इसराइली अखबार की जानिब से। क्या उनकी जानिब से किसी किस्म की तस्दीक या तरदीद अभी तक सामने आई है इस दौरे के हवाले से? हमने कोशिश की है उनसे भी राब्ता करने की, बराह रास्त उनसे राब्ता नहीं हो सका है, लेकिन उनके जो करीबी हल्के हैं उनकी जानिब से अभी तक इसकी कोई तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई है। जमान, ये भी कहिएगा कि ये जो 10 रुकनी वफ्द है, इससे मुतालिक क्या बताया जा रहा है कि ये जो डेलीगेशन था इसमें जो सहाफ़ी शामिल थे ये इंटरनेशनल मीडिया से वाबस्ता, यानी कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान से हो, लेकिन वो इंटरनेशनल मीडिया से वाबस्ता थे या फिर पाकिस्तानी इदारों से मुंसलिक थे? बिल्कुल, इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो इंटरनेशनल मीडिया से वाबस्ता है और कुछ पाकिस्तानी जो इदारे हैं, मीडिया के इशाती इदारे हैं, उनसे वाबस्ता है। लेकिन इनमें से किसी भी शख्स ने अभी तक इस मामले के ऊपर कोई लबकुशाई नहीं की है, ना तस्दीक, ना तरदीद, और ना ही उन्होंने इसराइल के विजिट के हवाले से किसी भी हवाले से कोई बात की है कि उन्होंने कोई इसराइल का दौरा किया है। बहुत शुक्रिया जमान मुगल, इस मुतालिक आगाह कर रहे थे।